السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت، پہلے آپ منحوس کو سماعت کریں، کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ تو مولانا طارق صاحب نے کسی ایکٹر کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، ایکٹریس تھی تو کتنا کہ یار یہ تو فلموں میں ناچتی ہے، وہ بھائی ساری دنیا کے سامنے اس کو بیٹی بنا کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، یہ مولانا کا حوصلہ ہے؟ بری نیت ہوتی تو کمرے میں اکیلے میں تنہائی میں جمع ہوتے، ایسا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا۔ یہ حوصلے تعریف کی بات ہے، اگر وہ دھکا دے کے نکالیں تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم ناچتے ہی ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ عالم کے لیے اجازت نہیں ہے جنت اور جہنم میں ڈالنا، کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو جو اللہ سماعت کیا حضرات نے۔ منحوس کہہ رہا ہے کہ طارق جمیل صاحب نے، زلیل صاحب نے ایک ایکٹر کے سر پر ہاتھ رکھا تو دنیا میں شور مچ گیا۔ پھر کہتا ہے پوری دنیا کے سامنے بیٹی بنا کر ہاتھ رکھا، اکیلے کمرے میں نہیں لے کر گئے۔ پھر کہتا ہے حوصلے کی بات ہے، بھائی مولانا کی تعریف ہونی چاہیے۔ بالکل صاحب، ضرور تعریف ہونی چاہیے، لیکن یہ تو بتا دیں کہ بے پردہ عورت کے سر پر ہاتھ رکھنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ ارے بھائی یہ تو بتا دیں کہ کسی غیر عورت کو بیٹی بنا کر کے لوگوں کے سامنے، کیمرے کے سامنے اس سے ہنسی مذاق کرنا، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا اور اس کو ٹکر ٹکر دیکھنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ حضرات اہل سنت، یہ حوصلے کی بات ہے، واقعی حوصلے کی بات ہے۔ ایک مومن جو ایمان والا ہوگا وہ تو اس طرح کا حوصلہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حدیث میں تو حکم ہے کہ غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھوں، اور یہ جو بیٹی بنانے والا مسئلہ ہے یہ بھی منع ہے شریعت مصطفیٰ میں، اور ہم مصطفیٰ کی شریعت کو مانتے ہیں۔ تو شریعت مصطفیٰ میں تو یہ تو سب منع ہے کہ آپ لے پالا کسی کو بیٹی نہیں بنا سکتے، کسی کو بیٹا نہیں بنا سکتے، اور اگر بنا بھی لیا تو وہ بیٹا بیٹی نہیں ہے، اس سے پردے کا حکم برابر رہے گا۔ تو یہ سب شریعت مصطفیٰ میں ہے، لیکن دیوبندی شریعت تھوڑی سی الگ ہے۔ دیوبندی شریعت میں یہ حوصلے کی بات ہے، اور مولانا کی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ یعنی اگر یہ بے پردہ عورتوں سے ملاقات کرے تو ان کی تعریف ہونی چاہیے، اگر یہ بے پردہ عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھے تو ان کی تعریف ہونی چاہیے۔ اور صاحب، جنت اور جہنم کا فیصلہ مولویوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ واہ واہ طارق منحوس صاحب، بڑی زبردست بات بولی آپ نے کہ مولویوں کے ہاتھ میں جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو پھر آئے دن مسلمانان اہل سنت کو بدعتی، مشرک، قبر پجوا کہنا، یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، حالانکہ ہم مر جائیں گے لیکن ثابت نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ کسی غیر محرم عورت کے سر پر ہاتھ رکھنا، حدیث میں ایسے شخص کو فاسق کہا گیا ہے۔ کسی غیر محرم عورت سے بات چیت کرنا، حدیث میں ایسے شخص کو فاسق کہا گیا ہے۔ کسی غیر محرم عورت کو بلا کر کے کیمرے کے سامنے بٹھا کر کے اس کو ٹکر ٹکر دیکھنا، یہ جو ہے تو شریعت مصطفیٰ میں ایسے آدمی کو فاسق کہا گیا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، دیکھا آپ نے، یہ دوغلی پالیسی ہے دیوبندیوں کی۔ یعنی ان کے لیے دین الگ ہے، دوسروں کے لیے دین الگ ہے۔ اپنا مولوی کچھ بھی کرے اس کی تعریف ہونی چاہیے، حوصلے کی بات ہے، تعریف ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر سنی کوئی ایسا کام کر لے تو اس کی پھر برائی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، کیونکہ وہ زرخرید غلام نہیں ہے، وہ شریعت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ برادران اہل سنت، آپ دیکھیں یہ دوغلی پالیسی، طارق جلیل نے جو حرکت کی ہے، پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے حوصلے کی تعریف کر رہا ہے یہ منحوس، کیونکہ یہ بھی وہی منحوس ہے جو کبھی قرآن کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی رسول اعظم سرور کائنات کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھیں، اپنا دل نہیں چلتا کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، نہ، بلکہ حضور سرور کائنات نے تبلیغ کا حکم کیسے دیا اس پر عمل کیا جائے گا، تبھی تبلیغ مصطفیٰ ہوگی، تبلیغ شریعت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے اور ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے، اور غیر محرم عورتوں سے بھی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس کے اندر ضرور جواب دیجیے گا۔ اچھی لگی تو شیئر کریے، لوگوں تک پہنچائیے ان کی گندگی کو، اور بتائیے کہ کتنے گندے لوگ ہیں، ان سے اپنی بہو بیٹیوں کی حفاظت کریں، ورنہ کہیں ان کو بھی بیٹی نہ بنا لیں گے لوگ۔ حضرات، اس کی کریں گے آپ کوشش انشاءاللہ۔